السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا ذکر تقریباً 13 صورتوں میں ہوا ہے۔ کہیں آپ کو آپ کے نام یعنی عیسیٰ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور کہیں مسیح اور عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر آپ کی کنیت ابن مریم کے اظہار کے ساتھ۔ بخاری کی حدیث معراج میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد سرخ اور سفید پایا۔ بدن ایسا شفاف تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی زلفیں آپ کے کندھوں تک لٹکی ہوئی تھیں۔ مریم بنت عمران یعنی آپ کی والدہ ایک صالحہ اور متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ عبادت میں اتنی آگے تھیں کہ اس میں ان کا کوئی نظیر اور ثانی نہیں تھا۔ فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ پھر فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جسے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمائیں گے، اور اس بچے کا نام المسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت کا مالک ہوگا، اور بنو اسرائیل کے لیے رسول ہوگا، اور کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا اللہ اس کو علم دے گا، اور اس کی کچھ ایسی صفات اور معجزات ہوں گے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہی پیدا کرنے کا کمال ہے کہ وہ جس طرح چاہے اور جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، اور حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور بنو آدم کی نسل ماں اور باپ دونوں سے چلائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خلاق اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی کیفیت بڑے وافی اور شافی طریقے سے بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرقی جانب ایک جگہ پر چلی گئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، تو وہ اس کے سامنے بھلے چنگے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو میں رحمان کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ چیز ہبہ کروں، یعنی میں آپ کو لڑکا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں ہے، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے، ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر اور فیصلے پر راضی ہو گئی، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی، تو وہ اسے لیے یعنی اپنے حمل کو ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ پھر درد ذہ کی تکلیف نے اسے کھجور کے تنے کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بصری یاد بن چکی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام فرمایا، اور اسے حکم دیا کہ اب وہ کسی سے بات بھی نہ کرے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، تو جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کے معاملے کو بہت بڑا سمجھا اور ناپسند کیا، مگر مریم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہ دیا،
بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اشارے سے کہا کہ اس بچے کو پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو کہ ابھی بچہ ہے اور گود میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، حالانکہ وہ ابھی بچے اور گود میں تھے، پنگھوڑے میں تھے۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے ایک شیرخوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کا دامن بلا شک و شبہ ہر قسم کی برائی اور تلویث سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ ایک نشان ہے۔ یہ خبر ایسی چھوٹی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زدہ واقعے اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے۔ اصحاب خیر یعنی نیک لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو سعادت کا ماہتاب سمجھا، مگر اصحاب شر یعنی اللہ کے دشمنوں نے اس کی ہستی کو اپنے لیے فعال بد جانا، اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کو کھانا شروع کر دیا۔ اسی قسم کی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ دلوں کو حیات تازہ بخشے۔ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور بنو اسرائیل صراط مستقیم سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز اور انحراف کیا اور ظلم و ستم کرنے لگے، زمین میں فساد برپا کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے حشر و نشر اور روز قیامت اور حساب و کتاب تک کا انکار کر دیا، اور شہوات اور لذتوں میں ڈوب کر حساب و کتاب اور سزا کو بھول گئے۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا اور اسے تورات اور انجیل سکھائی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی، اور وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری بھی دی کہ وہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو اللہ کی عبادت اور تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، اور ان سے اچھے طریقے کے ساتھ بات کی اور ان کے مذہب کا فساد بیان کیا۔ لیکن جب انہوں نے بنو اسرائیل کا کفر اور عناد اور فساد دیکھا تو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف میری مدد کون کرے گا، یعنی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کے لیے میری مدد کرے۔ تو 12 کے قریب حواری فوری ایمان لے آئے۔ یہ وہ مقدس لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کے شرف صحبت سے فیض یاب ہو کر نہ صرف ایمان ہی لے آئے تھے بلکہ دین حق کی سربلندی اور کامیابی کے لیے انہوں نے جان و مال کی بازی لگا کر خدمت دین کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، اور اکثر و بیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت کو سر انجام دیتے تھے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ حواری یعنی رفیق اور انصار اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار کے مقدس القابات سے ممتاز کیے گئے۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں نے پیغمبر الہی کی حیات پاک کو اپنا اسوہ بنایا، اور سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ہر طرح معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ مخلص اور فداکار حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور راسخ الاعتقاد تھی، مگر علمی و مجلسی تکلیفات، گفت و شنید کے لحاظ سے سادہ لوح
اور ضروریات زندگی کے سر و سامان کے اعتبار سے غرباء اور ضعفاء کی جماعت تھی۔ اس لیے انہوں نے ازراہ صادقی اور سادہ دلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ خدائے برتر سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے غیب سے آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم روزی روٹی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر بس اللہ کا ذکر کیا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کو اس طرح آزمانا درست نہیں، لیکن ان کے بڑھتے ہوئے اصرار کو دیکھ کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایسا دسترخوان نعمت نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے تیرے غضب کا مظہر ثابت نہ ہو، بلکہ ہمارے اول و آخر ہم سب کے لیے خوشی کی یادگار عید بن جائے اور تیرا نشان کہلائے، کیونکہ تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، تمہاری دعا قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گا، لیکن یہ واضح رہے کہ اس کھلی نشانی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو بھی عذاب ایسا ہولناک دوں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم معجزات بھی عطا فرمائے جو اللہ کی قدرت کو یاد دلاتے اور روح کی تربیت کرتے اور اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان پیدا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور کوڑی اور برس کے مریض اور مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، اور لوگوں کو جو کچھ وہ کھا کراتے اور اپنے گھروں میں جو ذخیرہ کرتے اس کی خبر دے دیتے تھے۔ تو وہ یہودی جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے اور لوگوں کو ان کے پاس آنے سے روکنے لگے اور ان کی تکذیب کرنے لگے، اور ان کی والدہ پر فحاشی کا الزام اور بہتان لگا دیا۔ جب بنو اسرائیل نے یہ دیکھا کہ غریب اور فقراء اور کمزور لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے ہیں تو ان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، تو رومیوں کو ان کے خلاف ابھارا اور رومی حکمران کو یہ باور کرایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں رومی حاکم کی حکومت کو خطرہ ہے اور اس کی حکومت زوال میں آ جائے گی۔ رومی حاکم نے ان کے جھانسے میں آ کر ان کی گرفتاری اور سولی پر چڑھانے کا حکم جاری کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ایک منافق جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی چغلی کی تھی، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی۔ تو جب فوج آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے تو اسی منافق کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی اور قتل دونوں سے بچا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی کہتے ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کا شبیہ بنا دیا۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین اور علم نہیں، وہ تو صرف تخمینی اور اندازہ شدہ باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت سے قبل نازل ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے، اور ان یہودیوں کو چٹلائیں گے جن کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا، اور ان عیسائیوں کو بھی جھٹلائیں گے جنہوں نے ان کے بارے میں غلو سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اللہ ہے یا وہ اللہ کے بیٹے یا نعوذ باللہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لاگو کریں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے قبل نزول ہوگا
تو اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔